الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا محمد المجتبیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ خالقنا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد او کما قال علیہ السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ معزز سامعین حضرات، علماء کرام، حفاظ اعظام، آج کی اس نشست میں اصلاً تو مہمان تھے ہمارے انتہائی محترم دوست ساتھی مولانا عبداللہ عابد وڈائچ صاحب۔ وہ کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پہ حاضر نہیں ہو سکے۔ دوستوں نے مجھے حکم کیا تو میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ اب گفتگو انتہائی مختصر ہوگی۔ میں نے ساتھیوں سے پہلے بتایا تھا 8 بجے میں نے کاموں کی ایک نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے، تو میں کافی دیر سے آن کے بیٹھا ہوں۔ یہاں لانے میں کچھ وقت لگا اور بعد میں مسجد کی خدمت کے لیے چندہ جمع کرنے میں وہ بہت اچھا عمل ہو گیا۔ اب میں اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ مجھے بتایا یہ گیا کہ اکثریت علماء کی ہے، حفاظ کی ہے، تربیتی نشست ہے، تو 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو انی لأری الفتن، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اوپر فتنے برسیں گے، اتنی تیزی سے فتنے برسیں گے کوقع المطر فی بیوتکم فی دارکم، جیسے بارش برستی ہے تو تمہارے گھروں میں برستی ہے، ایسے فتنے تمہارے گھر گھر کے اندر آئیں گے۔ اب بلا شبہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ فتنوں کے زمانہ میں، فتنوں کے دور میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ علماء کرام کی ذمہ داری کیا ہے؟ عوام الناس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہاں دونوں طرح کے افراد موجود ہیں، علماء اور حفاظ بھی ہیں اور عوام الناس بھی ہے۔ فتنوں کے زمانہ میں علماء نے کیا کام کرنا ہے اور عوام نے کیا کام کرنا ہے؟ 3 طرح کے لوگ فتنوں کے زمانہ میں ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو فتنوں کا شکار بن جاتا ہے، فتنوں کا شکار ہو کے فتنے کا حصہ بن جاتا ہے، فتنہ پرور لوگوں کی محنت کا میدان بن جاتا ہے، اور جس درجے کا فتنہ ہوتا ہے وہ اسی درجے کا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے وہ فتنہ انکار ختم نبوت کا ہو تو اس فتنے کا شکار ہو کہ بندہ ختم نبوت کے عقیدے کا منکر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ فتنہ انکار حدیث کا ہو، بندہ فتنے کا شکار ہو کے منکر حدیث ہو جاتا ہے۔ وہ فتنہ انکار معجزات کا ہو، بندہ معجزات کا منکر ہو جاتا ہے۔ غرض کہ جس درجے کا فتنہ ہے اس درجے کا بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ طبقہ سب سے زیادہ کم نصیب بلکہ بد نصیب طبقہ ہوتا ہے جو فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔
دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو فتنوں کے زمانہ میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی فکر میں لگتا ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، بہترین شخص وہ ہے جو فتنوں کے زمانہ میں فتنوں کو دیکھ کے فتنوں سے علیحدگی اختیار کرے۔ جہاں اسے فتنہ نظر آئے، اگر وہاں سے اسے خطرہ لگ رہا ہے اپنے ایمان و عقیدہ کو، تو وہ اپنے ایمان و عقیدہ کو بچانے کے لیے اس وطن سے دوسرے وطن چلا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان میں باب نقل کیا ہے، عنوان ہے الفرار من الفتن الدین، فتنوں سے بچنا، فتنوں سے دور بھاگنا یہ دین کا حصہ ہے۔ تو عوام الناس کی ذمہ داری یہ ہے، جب اسے علماء بتا دیں فلاں شے فتنہ ہے تو وہ ان سے علیحدہ ہو جائیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ جس درجے کا گھناؤنا فتنہ ہو اس درجے کی دوری اختیار کر لیں۔ یہ عوام کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدہ کو، اپنے اعمال کو بچانے کے لیے ان سے علیحدگی اختیار کریں۔ علیحدگی اختیار کرنے پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت موجود ہے۔ علیحدگی اختیار کرنے کی بنا پہ اگر کوئی دکھ رنج تکلیف آتی ہے، اس دکھ رنج تکلیف پہ دنیا و آخرت کے بہترین وعدوں کا آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے۔ تو فتنوں کے زمانہ میں عوام فتنوں سے علیحدہ ہو۔ تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو فتنوں کے زمانہ میں صرف فتنوں سے بچتا نہیں بلکہ بچانے کی فکر کرتا ہے، علیحدہ ہوتا نہیں، علیحدہ کرنے کی فکر کرتا ہے۔ خود فتنوں سے دور بھاگتا نہیں بلکہ فتنے کو بھگانے کی فکر کرتا ہے کہ خود فتنے کو وہ جڑوں سے کاٹ دے۔ یہ اصلاً ذمہ داری علماء کرام کی ہوتی ہے۔ علماء کی ذمہ داری صرف اپنے آپ کو قلعوں میں محفوظ کرنا نہیں، اپنے آپ کو حجروں میں بند کرنا نہیں، اپنے آپ کو اپنی مسجد میں بند کرنا نہیں، اپنے مدرسہ میں بند کرنا نہیں، اپنے ادارے کی چار دیواری میں بند کرنا نہیں۔ جب فتنے پھیلنے شروع ہو جائیں تو علماء کی ذمہ داری یہ جو عمل ہے کہ خود بچنا، یہ عوام کا کام ہے، یہ عوامی سطح کا عمل ہے۔ عوام اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے اپنے گھر میں رہیں گے، ان کے محفل میں نہیں جائیں، ان کے محافل میں، ان کے مجمعوں میں، ان سے لین دین میں، ان سے علیق سلیق میں، ان کے بیانات میں، ان کی تقریروں میں عوام نہیں جائیں گے، ان سے گفتگو بحث نہیں کریں گے، مناظرے نہیں کریں گے، کیونکہ عوام کے پاس دلائل نہیں ہیں۔ لیکن علماء یہ نہیں، علماء اس سے آگے بڑھیں گے۔ علماء کرام کی ذمہ داری اس سے آگے کی ہے کہ وہ عوام کو بچانے کے لیے ہمہ وقت بیدار رہیں اور فتنوں کا راستہ روکیں۔ وہ یہ سوچیں گے فتنہ آ رہا ہے، ہم اس کو وہیں پہ روک دیں۔ یہ علماء کرام کی اصل ذمہ داری ہے۔ وہ اگر محسوس کریں ہم ان فتنہ پرور لوگوں کے مرکزوں میں جائیں، یہ وہاں جا کے ان کا راستہ روکیں۔ یہ اگر محسوس کریں کہ ہم ان سے بحث کریں، مناظرہ کریں، مکالمہ کریں، گفتگو کریں، تو یہ آگے بڑھیں، ان سے مکالمہ کریں، گفتگو کریں، مناظرہ کریں۔ وہ جس رنگ میں آ رہا ہے اس رنگ میں اس کا توڑ کریں۔ یہ علماء کرام کی اصلاً ذمہ داری ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، قیامت تک میری امت میں ایک طبقہ ایسا ضرور موجود رہے گا جو لوگوں کی طرف سے پیدا کر دے، فتنوں کو ختم کرنے کے لیے قائم دائم رہے گا، لوگوں کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کو دور کرے گا، لوگوں نے دین میں جو چیزیں اضافہ کر لی ہیں ان اضافوں کو دور کرے گا۔ الحمدللہ علماء امت نے ہر دور میں اپنے اس فریضے کو
احسن انداز میں ادا کیا ہے۔ جو فتنے آئے ان فتنوں کا سامنا کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ کریم کروٹ کروٹ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کے زمانہ میں بہت فتنے آئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان فتنوں کے مقابلے میں علم کا سمندر بن کے آئے، علم کا پہاڑ بن کے آئے۔ جہاں پہ مناظرہ کی ضرورت محسوس ہوئی ان سے مناظرہ کیا، مباحثہ کیا، مباہلہ کی ضرورت محسوس ہوئی، مباہلہ کیا۔ ایسے ہی دیگر ائمہ کرام، حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، ان کے زمانہ اور ان کے دور میں طرح طرح کے فتنے وجود میں آئے۔ امام بخاری کی بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں جگہ جگہ پہ رد نظر آئے گا اس زمانہ کے فتنوں کا۔ کہیں پہ رد نظر آئے گا فرقہ معتزلہ کا، کہیں رد نظر آئے گا فرقہ مشبہہ کا، کہیں رد نظر آئے گا فرقہ مجسمہ کا، کہیں رد نظر آئے گا فرقہ معطلہ کا، کہیں رد نظر آئے گا فرقہ جبریہ کا، کہیں رد نظر آئے گا فرقہ قدریہ کا۔ بخاری شریف بھری پڑی ہے، اور فقہاء کرام محدثین اعظام نے تو مستقل عنوان قائم کیے جنہیں کتاب الفتن میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو علماء کی ذمہ داری ان فتنوں کے سامنے سر جھکانا نہیں، ان فتنوں کو دیکھ کے نظریں چرانا نہیں، ان فتنوں کو دیکھ کے نظریں چھپانا نہیں، حجروں میں بند ہونا نہیں، صرف اپنی نماز کی فکر کرنا نہیں، اپنے نمازیوں کی نماز کی فکر نہیں، بلکہ فتنے کے راستے کو روکنا ہے۔ راستے کو روکنے کے لیے جب نکلیں گے تو دو طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرات علماء کو، واعظین کو، معلمین کو، مبلغین کو دو طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ دونوں طرح کے حالات ان کے راستے کی رکاوٹ ہوں گے۔ دو حالات کیا ہیں؟ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی بر صغیر کی علمی دنیا کی چمکتی دمکتی شخصیت گزرے ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں ان کے علم کا سکہ مانا جاتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ علماء کو، واعظین کو، داعی کو، مبلغین کو، خطباء کو جب یہ فتنوں سے بچانے کے لیے اور فتنوں کا راستہ روکنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو ان کو دو طرح کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا، دو طرح کی وادیوں سے، ایک وادی پرخار اور ایک وادی گلزار۔ وادی پرخار سے اور وادی گلزار سے۔ وادی پرخار کا معنی یہ ہے دشمن ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گا، پرخار خار کانٹوں کو کہتے ہیں، یعنی وہ راستے جہاں قدم 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 پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں، نوکدار پتھر ہوں کہ چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں میں آبلے پڑ گئے، آگے چلنا مشکل ہو گیا۔ دشمن کی طرف سے، فتنہ پروروں کی طرف سے ان کے راستے میں وادی پرخار آئے گی، جگہ جگہ پہ رکاوٹیں ہوں گی، کہیں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں آئیں گی، کہیں پاؤں میں بیڑیاں آئیں گی، کہیں ان کو تانے ملیں گے، کہیں ان پہ پرچے ہوں گے، طرح طرح کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی داعی، کوئی واعظ، کوئی مبلغ ان تمام حربوں کو دیکھ کے دھدکار کے آگے گزر گیا، دھدکار کے پار ہو گیا، وادی گلزار سے گزر گیا، تو پھر دشمن کا دوسرا حربہ ہوگا وادی پرخار کے بعد وادی گلزار۔ وادی گلزار کا معنی ہے کہ پھر ان کو پیشکشیں کی جائیں گی، لالچ دی جائے گی۔ حضرت آپ تو ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑے صاحب مطالعہ ہیں، آپ کمرے میں بیٹھ جائیے، لوگوں کو کوئی دم کیجئے، کوئی تعویذ کیجئے، کوئی آپ کو گنڈا تیار کر کے دیجئے، بس یہ کام کیجئے، آپ بڑے نیک آدمی ہیں، ہم آپ کو ماہانہ خدمت دے دیں گے، وظیفہ دے دیں گے، دولت دے دیں گے۔ تو وادی گلزار آئے گی، وادی گلزار میں مراعات ہوتی ہیں، پیشکش ہوتی ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں وادیوں سے گزرنا پڑا۔ وادی پرخار
آپ کے راستے میں کانٹے بکھیرے گئے، وادی پرخار آپ کے بدن پہ گندگی پھینکی گئی، وادی پرخار آپ کو گالیاں دی گئیں، وادی پرخار آپ کو مجنوں دیوانہ کہا گیا، وادی پرخار آپ کے ماننے والوں پر ستم ڈھائے گئے، لیکن آپ کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا، آپ کے نظریہ سوچ میں کوئی لچک نہیں آئی۔ تو اب دوسرا حربہ مکہ مکرمہ کے 25 سردار جمع ہو کے آ گئے اور آ کے کہنے لگے ابو طالب آپ کے بھتیجے کے لیے ہم بہت بڑا پیکج کا اعلان کرتے ہیں، ہم جتنی دولت چاہیے انہیں دولت دے دیتے ہیں، اور اگر کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو شہر مکہ کا سارا حسن ان کے قدموں پہ نشاور کر دیتے ہیں، اور اگر انہیں کنبے قبیلے برادری اور شہر اور مکہ مکرمہ کی سرداری چاہیے تو ہم سرداری کی پگ ان کے سر پہ باندھ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وادی گلزار، وادی گلزار کی پیشکش ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کو دونوں وادیوں کی پیشکش ہوئی، وادی گلزار کی بھی، وادی پرخار کی بھی، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے ہٹے نہیں ہیں۔ تو آج بھی علماء کرام جس وقت اس نسل کو، لوگوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے نکلیں گے تو ان کو دونوں طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مولانا ندوی کے لفظ بڑے جاندار فرمانے لگے، کبھی ان پر کوڑے برسائے جائیں گے، کوڑے، اور کبھی ان پر اشرفیوں کے توڑے برسائے جائیں گے۔ کبھی کوڑے ہوں گے، ان کے بدن پہ کوڑے برسائے جائیں گے، اور کبھی اشرفیوں کے توڑے، کہ اشرفیوں کے توڑے بھر 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 کے ان کی خدمت میں لائے جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کو جس حاکم وقت سے واسطہ پڑا، اس حاکم وقت نے امام احمد بن حنبل کے بدن پہ کوڑے برسائے، کوڑے برسائے، ساری بدن کی چمڑی اتر گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی چمڑی اتری ہوئی ہے۔ جس وقت ان کے جسم پہ کوڑا لگتا، اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی، دیکھنے والے کہا کرتے تھے یہ کوڑا اگر ہاتھی پہ برسایا جاتا تو ہاتھی چنگھاڑ اٹھتا، لیکن یہ احمد بن حنبل ہے کہ اس کا لوہے کا بدن ہے کہ یہ اف تک نہیں کرتا، صرف اللہ اکبر کا جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جب کوڑے برس رہے تھے، جب وہ وادی پرخار سے گزر رہے تھے، ڈٹے رہے، فرق نہیں آیا۔ حاکم وقت جو فتویٰ چاہتا تھا اس کی مرضی کا فتویٰ دیا نہیں، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ حاکم دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اس بادشاہ کا بیٹا جس وقت تخت کے اوپر آیا، خلیفہ بنا، اس بیٹے نے پینترا بدلا، اس نے اپنا انداز بدلا۔ اس نے سوچا کہ میرے ابا نے احمد بن حنبل کی کمر پہ، پشت پہ کوڑے برسائے ہیں، اور اس نے آپ کو پابند سلاسل کیا ہے، میں پالسی بدل لیتا ہوں۔ وہ راتوں رات اشرفیوں کے توڑے لے کے آ گیا، اشرفیوں کے توڑے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، حضرت معاف کیجئے میرے ابا کو، معاف کیجئے مجھے، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، ہم تلافی چاہتے ہیں۔ یہ اشرفیوں کے توڑے، اگلے دن غلام بھیج دیے، خدام بھیج دیے، عہدہ دے دیا، یہ عہدہ ہے، لیکن امام احمد بن حنبل ان عہدوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ ایک دن رونے لگ گئے، امام احمد بن حنبل ہچکیاں لے لے کے رونے لگ گئے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت کیوں رونے لگ گئے ہیں؟ فرمانے لگے مجھ سے فتویٰ لینے کے لیے اس کے باپ کا طریقہ اور تھا، اس کا طریقہ اور ہے۔ فتویٰ باپ اور بیٹا ایک ہی لینا چاہتے ہیں، لیکن فتویٰ لینے کے لیے باپ نے کوڑوں کا راستہ چنا اور اس نے اشرفیوں کے توڑوں کا راستہ چنا۔ حضرت اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ فرمانے لگے ان میں سے مشکل راستہ وہ نہیں، یہ راستہ مشکل تھا، یہ راستہ مشکل ہے۔ جس وقت بدن پہ کوڑے برس رہے تھے اس وقت میں اللہ 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 کہہ رہا تھا،
اور آج وہ مجھے اشرفیاں دے رہے ہیں، میرے راستے میں پھول برسا رہے ہیں، انعام دے دے کے، احسان کر کر کے بندہ جب احسانات کے نیچے دبتا ہے پھر سوچتا ہے یار اس کی کچھ لاج رکھ لو، تو یہ راستہ مشکل ہے، یہ راستہ مشکل ہے۔ میں اس راستے میں استقامت چاہتا ہوں، اور پھر رب تعالیٰ نے استقامت دی۔ جب فتویٰ نہیں نہ ملا بادشاہ کو اپنی مرضی کا، ایک رات اس نے سپاہی بھیجے اور کہا احمد بن حنبل وہ اشرفیاں واپس کرو۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ تو خرچ کر چکے ہوں گے، استعمال کر چکے ہوں گے، کوئی نہ کوئی کاروبار کر چکے ہوں گے، اور اب واپس کہاں سے کریں گے؟ جب واپس نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم کہیں گے فتویٰ ہماری مرضی کا دو، اور جو ہم نے آپ کو عمدہ جوڑے دیے وہ تو استعمال کر چکے ہوں گے، عمدہ جوڑے مانگیں گے کہاں سے لا کے دیں گے؟ اعلیٰ ترین سواریاں ہم نے دیں، وہ سواریاں واپس کر دو، وہ گاڑیاں واپس کر دو، وہ تو استعمال شدہ ہو چکی، کیسے واپس کریں گے؟ ان کا خیال یہ تھا۔ اب معاملہ آسان ہو گیا فتویٰ لینے کا، حاضر ہوئے اور کہا کہ اتنی گاڑیاں، یعنی میں لفظ گاڑی اس لیے بول رہا ہوں، اس دور کی وہ گھوڑے ہی گاڑیاں ہوتے تھے، اس دور کے اونٹ ہی گاڑیاں ہوا کرتے تھے، یہ اعلیٰ ترین گھوڑے آپ کو دیے، واپس کر دیجئے، اعلیٰ جوڑے آپ کو دیے، واپس کیجئے، اعلیٰ اشرفیوں کے توڑے آپ کو دیے، واپس کر دیجئے۔ ابھی انہوں نے یہ لفظ کہا کہ واپس کر دیجئے، ان کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا، امام احمد بن حنبل نے ان کا ہاتھ پکڑا، لے گئے کمرے میں اور کہا ان کا تو میں نے منہ بھی نہیں کھولا، ان توڑوں میں کیا ہے، میں نے تو ان کا منہ بھی نہیں کھولا، تمہارا خیال تھا کہ استعمال کر چکے ہوں گے، میں نے ان کا منہ بھی نہیں کھولا، اٹھاؤ لے جاؤ، اور وہ تمہارے گھوڑے بندے ہیں، میں مزدوری کر کر کے ان کو چارہ اور گھاس کھلاتا رہا ہوں، ان پر سواری نہیں کی، جاؤ ان کو لے جاؤ۔ اور اپنے بدن کے اوپر گدڑی باندھی ہوئی ہے اور پیوند والا لباس ہے، اندر گئے تو بکسہ کھولا، شاہی آئے ہوئے جوڑے، شاہی جوڑے وہ سارے کے سارے واپس لوٹا دیے۔ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ احمد بن حنبل وہ اس دور کا مبلغ ہے، احمد بن حنبل وہ دین کا سچا داعی ہے۔ تو میرے علماء کرام، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، ہم بھی اسی سلسلہ کے راہی ہیں، ہم بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم علماء ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم دین کے وارث ہیں۔ تو فتنوں کے زمانہ میں ہم نے فتنوں کو روکنا ہے، صرف بچنا نہیں بلکہ روکنا ہے۔ روکنے کے لیے وادی گلزار بھی آئے گی، ہم نے گھبرانا نہیں۔ روکنے کے لیے وادی پرخار بھی آئے گی، گھبرانا نہیں۔ اپنا مشن، اپنی منزل سامنے رکھتے ہوئے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ رب کی طرف سے مدد بھی نازل ہوگی۔ تیار ہیں نا سارے؟ میں انہی گزارشات پہ اجازت چاہوں